السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جو بہت زیادہ طاقتور ہوں گے، ان سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ یہ زمین پر موجود سارا پانی پی جائیں گے، ہر قسم کی کھیتی اور پھل کھا جائیں گے، جو کچھ ان کے راستے میں آئے گا سب نیست و نابود و برباد کر دیں گے۔ اس خونخوار قوم کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور آج اسی کے بارے میں ہم ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں، یعنی یاجوج ماجوج۔ آپ نے یاجوج ماجوج کے بارے میں سنا ہی ہوگا، لیکن آج جو تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے شاید ہی آپ نے پہلے کبھی سنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید میں سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں فرمایا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت سارے دلچسپ اور حیران کن حقائق بتائیں گے۔ یاجوج ماجوج کون ہے، کیسے دکھتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کب آئیں گے اور بہت کچھ۔ ناظرین، دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی، جن میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 غیر مسلم تھے۔ کافروں میں نمرود اور بخت نصر، جبکہ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے ذوالقرنین تھے۔ ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے اور ایک بڑھیا کے اکلوتے بیٹے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کئی سال ان کی صحبت میں رہے۔ یاد رہے یہ نبی تو نہیں ہے، لیکن ایک نیک انسان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت عطا فرمائی تھی۔ قرآن مجید کی سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 سفروں کا حال بیان کیا ہے۔ 3 زبردست سفر انہوں نے کیے اور ان 3 سفروں کا حال ہم آپ کو آج بتانے والے ہیں۔ پہلے سفر کی کہانی یہ ہے کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تلاش میں مغرب کی طرف سفر شروع کیا اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام تو آب حیات کے اس چشمے تک پہنچ گئے اور اس کا پانی پی بھی لیا، لیکن حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں وہ نہیں تھا اور آپ کو آب حیات نہ مل سکا۔ حضرت ذوالقرنین کا سفر جاری تھا اور آپ چلتے چلتے ایسے مقام پر پہنچ گئے کیونکہ ویسٹ میں ہی سورج غروب ہوتا ہے اور بالکل دنیا کے آخری مقام پر آ گئے، اور سورج غروب ہونے کے وقت آپ کو ایسا منظر نظر آتا ہے جیسے ایک سیاہ چشمے میں سورج ڈوب رہا ہے۔ جیسے کہ سمندری سفر جو کرتے ہیں ان لوگوں کو ایسا لگتا ہے سورج سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے، لیکن ویسٹ کے آخر میں آپ اتنا آگے پہنچ چکے تھے جو دنیا کا آخری کونا تھا۔ وہاں آپ کو ایک قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھے اور اس کے سوا ان کے بدن پر کوئی لباس نہیں تھا۔ وہ دریائے مردہ جانور کھاتے تھے، اس کے علاوہ کوئی غذا نہیں تھی ان کی۔ وہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کو دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ کچھ لوگ تو ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ جنگ بھی کی اور وہ آخرکار بے بس ہو گئے۔ اس کے بعد باری ہے اب ان کے دوسرے سفر کی۔ اب یہ سفر ایسٹ کی طرف تھا، یہاں تک کہ چلتے چلتے آپ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ آپ سورج طلوع ہونے کی جگہ پر جا پہنچے۔ آپ نے وہاں پر دیکھا وہاں پر ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت و مکان نہیں ہے۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تو یہ لوگ اپنے غاروں میں چلے جاتے، زمین کے اندر چلے جاتے، اور جب سورج ڈھل جاتا تو غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں نکل جاتے۔ یہ لوگ منسک کہلاتے ہیں، ان کی قوم کا نام تھا منسک۔ ذوالقرنین نے ان لوگوں کے سامنے بھی اپنی دعوت پیش کی۔ اسی طرح کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے جنگ بھی کی، لیکن بہرحال آپ نے ان لوگوں کو بھی قابو کر لیا۔ اب ان کا تیسرا سفر شروع ہوتا ہے نارتھ کی طرف، یہاں تک کہ آپ سدین یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے تو وہاں بھی آبادی عجیب و غریب تھی اور ان کی زبان بہت عجیب و غریب تھی۔ ان لوگوں سے اشاروں میں بھی بہت مشکل سے بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ سے مدد مانگی، آپ ہمیں ان ظالموں سے بچائیں۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کون تھے؟ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے۔ ان لوگوں کی تعداد بہت ہے، اس کا اندازہ ایک حدیث مبارکہ سے آپ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن و انس کے صرف 10 حصے ہیں اور ان میں سے 9 حصہ یعنی یاجوج ماجوج اور 1 حصہ انسان ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ دنیا میں اس وقت 7 بلین انسان ہیں، 7 ارب لوگ ہیں، اس حساب سے 70 بلین یاجوج ماجوج ہو سکتے ہیں اور ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ جس وقت یاجوج ماجوج آئیں گے نہ جانے اس وقت دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے اور وہ 10 گنا زیادہ ہوں گے۔
10 गुना इंसानों से ज्यादा याजूज माजूज की तादाद होगी। याजूज माजूज ये औलाद आदम अलैहिस्सलाम से हैं। इनमें मर्द भी होते हैं और औरतें भी होती हैं और इनके 3 गिरोह हैं, एक तावील, दूसरा तारीज, तीसरा मनसिक। इनमें जो भी मरता है तकरीबन 1000 या इससे जायद औलाद छोड़कर मरता है। ये बहुत खूनख्वार, बहुत वहशी और जंगली है, क्योंकि जानवरों की तरह रहते हैं और बहार के मौसम में ये लोग अपने घरों से निकलते हैं और तमाम खेतियां और सब्जियां खा जाते हैं और खुश्क चीजों को लाद कर ले जाते हैं। आदमियों, जंगली जानवरों, यहाँ तक के सांप, बिच्छू, गिरगिट, सब कुछ, छोटे बड़े जानवर सबको खा जाते हैं। जब हजरत ज़ुल्क़रनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज माजूज के मजालिम से बचाएं, चाहे उसके बदले कुछ ले लें, ज़ुल्क़रनैन ने कहा, मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मगर आप लोग अपनी जिस्मानी मेहनत के जरिए मेरी मदद कर सकते हो। आपने कमाल क्या किया कि उन दोनों पहाड़ों के दरमियान आपने बहुत बड़ी गहरी बुनियाद खुदवाई, इतना गहरा खुदवाया कि पानी निकल आया, और फिर उसके बाद आपने उसमें पिघलाए हुए तांबे, सिगार के पत्थर जमाए, लोहे के तख्त नीचे और ऊपर लगाकर उनके दरमियान लकड़ी और कोयला भरवा दिया और उसमें आग लगा दी। यानी इस तरह दीवार के पहाड़ी की बुलंदी तक ऊंची भी कर दी और ये इतनी मजबूत दीवार हो गई, इसमें पिघलाया हुआ तांबा भी है, ये मिलकर बहुत मजबूत दीवार बन गई और ये बिल्कुल पहाड़ की ऊंचाई तक बना दी गई है। आज के जमाने में जिसे हम कंक्रीट की दीवार कहते हैं, ये उससे भी ज्यादा मजबूत दीवार है। अब हुआ क्या है कि याजूज माजूज दीवार के एक तरफ और ये कौम दीवार के दूसरी तरफ है। हदीस पाक में है कि याजूज माजूज रोजाना इस दीवार को तोड़ देते हैं और ये रोजाना इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर दिन भर मेहनत करने के बाद जब उसको तोड़ने के करीब पहुंच जाते हैं तो उनमें से एक कहता है, चलो अब कल तोड़ेंगे, लेकिन अल्लाह की शान के दूसरे दिन दीवार उससे ज्यादा मजबूत हो जाती है। फिर जब दोबारा दीवार टूटने का वक्त आता है, फिर कोई कहता है बाकी कल तोड़ेंगे, दूसरे दिन फिर ऐसा ही होता है और ये होता जा रहा है। मगर एक दिन आएगा जब अल्लाह की रजा होगी कि क़यामत से पहले ये बाहर निकलेंगे। ये उन्हीं में से कोई एक शख्स कहेगा कि इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ेंगे, तो फिर जब दूसरे दिन आएंगे तो दीवार वहीं तक होगी, इंशाअल्लाह की बरकत जाहिर होगी और फिर ये दीवार टूट जाएगी और फिर इनका खुरूज होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत कायम न होगी यहाँ तक कि याजूज माजूज न आ जाए। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि याजूज माजूज के निकलने से पहले दुनिया किन चीजों से महरूम हो जाएगी। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने 5 नहरों को जन्नत से जारी फरमाया है। नंबर 1 जिहोन, नंबर 2 सिहोन, नंबर 3 दजला, नंबर 4 फरात और नंबर 5 दरिया नील। ये 5 दरिया एक ही चश्मे से जारी हुए हैं। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए चश्मे को पहाड़ों के अंदर अमानत रख दिया है और पहाड़ों से नहरों को जमीन पर जारी फरमा दिया है, जिससे लोग तरह तरह के फवायद हासिल कर रहे हैं। जब याजूज माजूज के निकलने का वक्त होगा तो अल्लाह ताला हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजेंगे और वो 6 चीजों को जमीन से उठा कर ले जाएंगे। वो 6 चीजें कौन सी होंगी? नाजरीन, कुर्ब क़यामत में याजूज माजूज के आने से पहले ये 6 चीजें दुनिया से चली जाएंगी। नंबर 1 कुरान पाक, नंबर 2 तमाम उलूम, जी हाँ इल्म भी सारा चला जाएगा, नंबर 3 हजर अस्वद, नंबर 4 मकाम इब्राहिम, नंबर 5 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ताबूत, नंबर 6 जो हमने मज़कूरा 5 नहरों की बात सुनी, 5 नहरें भी गोया वापस उठा ली जाएंगी। ये चीजें जब इस दुनिया से उठा ली जाएंगी तो दुनिया और दीन की बरकतें रुए जमीन से उठ जाएंगी, लोग इन बरकतों से बिल्कुल महरूम हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, कैसा दौर होगा, जरा सोचे आप। हो सकता है कि किसी के जहन में सवाल आए कि याजूज माजूज दिखेंगे कैसे, उनका चेहरा कैसा होगा, आंखें और बाल कैसे होंगे, तो उसका जवाब ये है कि हदीस पाक में याजूज माजूज के बारे में आया है कि वो चौड़े चेहरे वाले और छोटी आंखों वाले और मोटे बालों वाले होंगे। याजूज माजूज का ज़हूर जब उस वक्त होगा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे। कत्ल दज्जाल के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म इलाही होगा कि मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाएं, और इसलिए कि कुछ ऐसे लोग अब जाहिर होने वाले हैं जिनसे लड़ने की किसी में ताकत नहीं होगी। फिर याजूज माजूज का ज़हूर होगा, उनका गोया खुरूज होगा। नाज़रीन, याजूज माजूज के निकलने पर दुनिया में
عجیب و غریب فساد برپا ہو جائے گا، ان کا خروج نہایت ہی خطرناک ہوگا، زیادہ ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ جب بحر تدریہ سے گزرے گا، ایک بڑا عکس سمجھ لیں کہ سمندر ہے جس کی لمبائی 10 میل ہوگی، مگر اس کا پانی پی کر اس کو اس طرح سکھا دیں گے، جب دوسرا گروہ آئے گا تو حیران ہو کر کہے گا یہاں تو پانی کبھی تھا ہی نہیں، بلکہ پانی سارا ختم ہو جائے گا، اتنا بڑا لشکر ہوگا۔ یہ لوگ دنیا میں فساد، قتل و غارت سے فارغ ہو جائیں گے، سب لوگوں کو جب ختم کر لیں گے۔ مسلمان تو کوہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے تو یہ کہیں گے زمین والوں کو تو قتل کر لیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ اکبر یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ خدا کی قدرت تو دیکھیے، تیر آسمان سے جب نیچے کی طرف گریں گے تو ان پر خون لگا ہوا ہوگا، یہ انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے۔ وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر اپنے ساتھیوں سمیت، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا پیدا فرمائیں گے، وہ سب کے سب یکدم مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اتر آئیں گے، وہ دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے، یعنی اتنی زمین پر لاشیں ہوں گی کہ زمین پر ایک بالش جگہ بھی نہیں ہوگی، اور بہت بدبو ہوگی۔ اب اتنے لوگوں کو کہاں اور کیسے دفنایا جائے، انہیں کہاں لے جایا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردن اونٹ جتنی ہوگی، وہ یاجوج ماجوج کے ان جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے وہاں جہاں اللہ چاہے گا۔ ابھی ان کے ظلم اور زیادتیوں کی سزا مکمل نہیں ہوگی، یاد رہے یہ تو دنیا میں ان کو ملنے والی سزا ہے، ان کو جہنم میں دردناک عذاب ہوگا کہ ان کے کثیر گناہ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ظلم، زیادتی اور قتل غارت گری کا بازار گرم کیا ہوا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ ایمان بھی نہیں لائے تھے۔ ان کو ایمان کی دعوت دینے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے یاجوج ماجوج کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان کو اللہ کی طرف بلایا اور عبادت کی دعوت دی، انہوں نے میری دعوت کو جھٹلا دیا اور انکار کر دیا، اور فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں اور اولاد ابلیس کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد زمین امن و سکون برکتوں سے بھر دی جائے گی، اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہوں گی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد زمین پر بارش اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین برابر ہو جائے گی، اور زمین کا حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگاؤ اور اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے، اور برکت یہ عالم ہوگا کہ ایک انار کو ایک گروہ کھا سکے گا، اور دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ پوری جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کو کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کافی ہوگا، گویا ہر چیز میں برکت آ جائے گی۔ ان یاجوج ماجوج کے مکمل واقعے سے ایک بات سوچنے کو ملتی ہے، زمین میں قتل وغارت اور فساد پھیلانے والوں کا انجام ہلاکت والا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ایک دم ختم کرنے پر بھی قادر ہے، مگر انہیں موقع عطا فرماتا رہتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں اور خود جہنم سے نجات حاصل کر لیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز خواتین و حضرات، اگر آپ ایسی ہی اسلامک اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارا چینل اسلامک ڈیجیٹل ہب کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ تک مستقبل میں بھی اسلامی، تاریخی اور دنیا بھر کی دلچسپ معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، ہمیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔